الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر نوجوانوں اور بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس پروقار تقریب کے اندر بندہ ناچیز کو جس موضوع سخن پر گفتگو کرنے کا موقع حاصل ہو رہا ہے وہ ہے شان مقام سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
معزز سامعین اور حاضرین، جن کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت عظیم شان و عظمت سے نوازا ہے۔ کوئی ان کو کاتب وحی کہتا ہے، کوئی ان کو رازدار رسول کہتا ہے، کوئی ان کو مومنوں کے ماموں جان کہتا ہے، اور کوئی ان کو عادل بادشاہ کہتا ہے، کوئی ان کو کریم کہتا ہے، اور کوئی ان کو امیر المؤمنین کہتا ہے۔ میری مراد کاتب وحی، عادل بادشاہ، رازدار رسول، امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات بابرکات ہے۔ سامعین محترم، آپ کا اصل نام معاویہ ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ عمدۃ القاری اور کتاب العلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 69 آپ لکھتے ہیں کہ معاویہ نام کے 20 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ لغت میں معاویہ کے کئی معنی ہیں، جن میں سے 2، ایک معاویہ کا معنی ہے بہادر، اور دوسرا معنی ہے بلند آواز۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ حضور کے زمانے کے اندر جن کے نام غلط ہوتے یا جن کے نام کے معنی غلط ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے نام کو چینج کر دیا کرتے تھے، تبدیل فرما دیتے تھے۔ مگر کتنا خوش نصیب اور خوش قسمت یہ نام ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نام لے کر دعائیں بھی فرمائیں، اور کئی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زبان حق سے یہ نام ادا ہوا۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن اور آپ کا لقب ناصر الدین للہ، یعنی اللہ کے دین کے مددگار۔ دوسرا لقب ناصر الحق اللہ، یعنی کہ اللہ کے حق کے مددگار۔ تو سامعین و حاضرین، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت الاصابہ کتاب کا نام جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 120 پر امام حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جناب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت ظہور نبوت سے 5 سال قبل تقریباً 604 میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سامعین و حاضرین، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات وہ بابرکت ذات ہے، وہ باسعادت ذات ہے کہ جن کی شان بہت بڑی ہے، لیکن آج کچھ لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان کو کم کرنا چاہتے ہیں، آپ کی شان کو گھٹانا چاہتے ہیں، اور نیم رافضی جنہوں نے اہل سنت کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، ظاہر تو اہل سنت کے وہ بڑے بڑے بادشاہ لگتے ہیں، مگر اندر کے اندر ان کے لباس کچھ چینج ہیں، اور پھر وہ لوگ امت مسلمہ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ لیبل تو اہل سنت کے بادشاہ، اہل سنت والا لیبل ٹائٹل اپنا لکھواتے ہیں، مگر وہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے امت مسلمہ کو اصل پٹڑی سے اتار رکھا ہے۔ تو یاد رکھیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات وہ بابرکت ذات ہے۔ اگر کسی نے اپنے ایمان کے اندر
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعظیم و تکریم کی تو سچا ایمان والا ہے۔ اگر کوئی بظاہر آپ کے سامنے سنت کا لبادہ اہل سنت کا لباس پہن کر آتا ہے مگر وہ شان سیدنا امیر معاویہ بیان نہیں کرتا، مقام سیدنا امیر معاویہ بیان نہیں کرتا، پھر آپ سوچ لیں یہ بندہ آپ کو کہیں اہل سنت کا ٹیشن کا نام دے کر کہیں اور نہ لے جائے، گاڑی سے اتار نہ دے۔ تو اسی وجہ سے آپ مہربانی فرمایا کریں، ہر خطیب، ہر بندہ سر پر امامہ پہننے والا، ہر علماء کا لباس پہننے والا کی تقریر سن کر آپ آنکھوں کو بند نہ کر لیا کریں، بلکہ صحابہ وہ صحابہ کہ جن کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابی کالنجومی بأیہم مقتدیتم اہتدیتم، کہ لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی پیروی کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ حکم مطلق آیا کہ نہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، یا سیدنا عمر فاروق کی ذات ہے، یا سیدنا عثمان غنی کی ذات ہے، یا شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ذات بابرکت ہے، یا کسی اور صحابی رسول کے ساتھ یہ خاص ہے حکم نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام صحابہ کے لیے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم مقتدیتم اہتدیتم، کہ لوگوں میرے صحابہ ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں، بأیہم اقتدیتم، ان میں سے تم کسی بھی ایک کا راستہ اختیار کرو گے، اس کی اقتداء کرو گے تو اہتدیتم، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو معلوم ہوا حضور کے کسی ایسے صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور اس کی دنیا سے اس کا وصال اس حالت میں ہوا ہو کہ وہ مسلمان ہو، ایمان والا ہو، تو وہ صحابی رسول ہے۔ صحابی رسول کا مقام بڑا بلند ہے، بڑا اعلیٰ ہے۔ ہزاروں کتب، لاکھوں کروڑوں کتب اکٹھے ہو جائیں، ہزاروں ابدال اکٹھے ہو جائیں، بڑے بڑے ولی اکٹھے ہو جائیں، مگر ایک حضور کے ادنا سے ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی کتنی بڑی شان ہے، حضور کے صحابہ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ تو چونکہ میں عرض کر رہا تھا کاتب وحی رازدار رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب امیر معاویہ صفحہ نمبر 41 پر لکھتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب ایمان لائے تھے تو خاص صلح حدیبیہ کے دن آپ ایمان لا چکے تھے، مگر مکہ والے جو تھے ان کی خوف کی وجہ سے آپ نے اپنے ایمان کو ظاہر نہ فرمایا، اور جب فتح مکہ ہوا تھا اس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر ایمان لے آئے تھے۔ لوگ منافقت کر جاتے ہیں آپ کے والدین پر کہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ایسی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فلاں تھی، ایسی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ چیزیں جو لوگ بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے منافقت والا راستہ رکھتے ہیں، تو پھر افسوس ہے آپ حضرات پر کہ آپ ان کا راستہ اختیار کر جاتے ہیں۔ وہ جو کہہ جائیں کہہ دیں، آپ کی آنکھیں ان پر بند ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیا آپ دنیا میں نہیں جی رہے؟ آپ نے اپنے عقیدے کے بارے میں کھنگال نہیں کرنا؟ کیا ہمارے عقیدے کے اندر صحابہ کرام کو گالیاں دی جائیں یہ برداشت ہے؟ صحابہ میں سے کسی کی شان کو بالکل بڑھا دیا جائے اور کسی کی شان کو بالکل کم تر کر دیا جائے، تو کیا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے؟ نہ، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں،
بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب وہ آنکھیں جنہوں نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، تو ہم تمام کا عقیدہ، ہم تمام کے دل کے اندر ان میں سے کسی ایک صحابی رسول کا بھی بغض ہوا نا، تو ہم پورا عقیدہ اہل سنت و جماعت پر نہیں ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جب اسلام قبول فرمایا، اسلام قبول فرمانے کے بعد آپ کی تمام کوششیں اسلام کو بلندی اور سرفرازی میں جاری تھیں آپ کی، اور آپ صحابیات کی صف میں شامل ہو گئیں۔ سامعین و حاضرین، بخاری شریف حدیث نمبر 3825، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ صالحہ ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ روایت فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا آپ حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کی، آقا اسلام سے قبل مجھے پوری روئے زمین پر یہ پسند نہ تھا کہ آپ کا گھر اعلی وقار والا ہو، آپ کا گھرانہ اچھا ہو، آپ اچھے طریقے سے دنیا میں زندگی بسر کریں۔ بالکل مجھے پوری کائنات میں یہ آپ کا گھر ناپسند تھا۔ پھر آگے ہی ساتھ عرض کرتی ہیں، آقا جب سے میں اسلام لائی ہوں میرا حال یہ ہو گیا ہے کہ میں چاہتی ہوں اور میرا یہ ذہن ہے کہ پوری روئے زمین پر، پوری کائنات کے اندر آپ کے گھر سے اعلیٰ کسی کا گھر ہو، یہ مجھے ناپسند ہے۔ یعنی کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ذہن مبارک یہ تھا کہ پوری کائنات کے اندر جن کا عزت اور مقام و شان والا گھر ہو، وہ صرف اور صرف آپ کے میرے پیارے نبی محبوب خدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ موجود ہو۔ تو دیکھیں جو لوگ آپ کے سامنے بکواسات کرتے ہیں کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا، اب کیا بتاؤں آپ کے سامنے درد دل کہ کیا کیا بکواسات کرتے ہیں، مگر یہ اپنے ذہن کے اندر ضرور بٹھا کر جانا کہ جو الفاظ، جو جملے ان صحابیات یا صحابہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں، ان کے گریبان پکڑے جائیں، پوچھا جائے کہ تم کون سے سنی ہو، تم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر انہی کو ہم نقصان پہنچاتے ہیں، انہی کے صحابہ پر بکواسات کرتے ہیں۔ یا تو پھر عقیدہ اہل سنت چھوڑ دو، یا تو پھر مسلمان کہلوانا چھوڑ دو، یا پھر ان اپنی منافقتوں سے باز آ جاؤ۔ سنیں تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 70 اور صفحہ نمبر 184 پر نقل ہے کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے 2 بکریوں کے بچے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں بھجوائے، اپنے خادمہ کو دیے اور فرمایا کہ یہ بھنے ہوئے 2 بچے لے جاؤ حضور کی بارگاہ میں اور معذرت کرنا، آقا ہماری بکریوں نے بچے تھوڑے دیے ہیں، اس وجہ سے ہم نے یہ 2 بچے بھنے ہوئے آپ کی بارگاہ میں دیے، ورنہ آپ کی شایان شان کے مطابق آپ کی خدمت کرتے، آپ کو ہم ہدیہ دیتے۔ تو سامعین و ناظرین توجہ رکھیے گا، حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی خادمہ کو بھیجا، آپ کی خادمہ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت وادی بطا کے میدان میں تھے، اس جگہ پر موجود تھے، آپ کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بنو عبد المطلب کی بعض خواتین حضرات بھی موجود تھیں۔ یہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ گئی، وہاں جا کر
حضور کی بارگاہ میں اجازت لینا چاہی۔ جب اجازت ملی تو جا کر وہ بنے ہوئے 2 بکریوں کے بچے پیش کیے۔ عرض کرتی ہیں آقا یہ میری مالکہ ہند نے مجھے دیے ہیں، اور اس نے کہا ہے کہ جا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دو، اور یہ لفظ کہہ دو آقا ہماری بکریوں نے بچے کم دیے ہیں، ورنہ ہم آپ کی شایان شان کے مطابق خدمت کرتے، آپ کو ہدیہ دیتے۔ یا رسول اللہ معذرت چاہتی ہوں۔ اور حضور نے فرمایا اس خادمہ کو کہ دعا کرتا ہوں مولا سے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی بکریوں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضور کو محبت حضرت ہند سے، حضرت ہند کو محبت حضور سے، یہ اب آپس میں اخلاق و محبت، یہ دیکھو تو صحیح۔ ایسی حدیثیں، ایسی روایات تو چھپائے رکھی ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کی بات ہے جن کو چھپایا ہوا ہے، جن کی شانوں کو کم کیا ہوا ہے۔ لیکن سامعین و ناظرین، وہ خادمہ واپس جا کر حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں سارا واقعہ سناتی ہے کہ حضور نے دعا دی کہ مولا ہند کے ان کی بکریوں میں برکت عطا فرما۔ تو پھر حضرت ہند کی وہ خادمہ کہتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دوسری مرتبہ بکریوں میں اتنی برکت ہو گئی کہ جتنی ہم نے پہلے اپنی بکریوں میں برکت کبھی بھی نہ دیکھی تھی۔ اور پھر حضرت ہند کہتی اپنی خادمہ کو کہ خادمہ یہ جو کچھ بھی ہماری بکریوں کے اندر برکت آئی، رحمت آئی، سب کا سب یہ مصطفیٰ علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ تو معلوم ہوا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والدین ایمان والے تھے، مسلمان تھے، ان کی تعظیم و تکریم ہمارے ایمان میں داخل ہے، اور ان کی بے ادبی اور گستاخی یہ جہنم کا راستہ ہے۔ معلوم ہوا کہ جو بندہ اگر اپنا ایمان کامل بنانا چاہتا ہے، اپنا جنت والا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، تو وہ کسی صحابہ کو گالیاں نہ دے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر چاہے حضرت عمر فاروق ہوں، چاہے عثمان غنی ہوں، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یا حضرت ابو سفیان ہوں، یا حضرت امیر معاویہ ہوں، صحابیات میں سے حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی ان سے لے کر حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنی صحابیات ہوئی، ان تمام کا ادب، ان کی تمام کی تعظیم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم نے ان کی تعظیم نہ کی تو پھر ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے برباد اور منقطع ہو جائیں گے۔ تو سامعین حضرات، جناب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت اور آپ کی صورت بڑی کمال کی تھی۔ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ موجود ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 223، اس پر نقل ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بہت بڑے قد والے تھے، بہت بڑا قد تھا، اور بالکل آپ سفید تھے، خوبصورت چہرہ تھا، اور اپنے سر مبارک اور داڑھی مبارک پر آپ مہندی لگایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی داڑھی مبارک سونے کے رنگ جیسی معلوم ہوتی تھی۔ اور یہ بتلاتا چلوں کہ جو لوگ اس میں ڈنڈی مارتے ہیں اصل شے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پوری امت مسلمہ کے ماموں جان لگتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو بہن ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی زوجہ حضرت ام حبیبہ ہیں، اور تمام مسلمانوں کی ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور تمام مسلمانوں کے ماموں جان حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات بارکات ہے۔ تو پھر دیکھیں کہ اگر آپ کا ماموں ہو، آپ اپنے ماموں کی کتنی قدر کرتے ہیں؟ کہیں گے بہت قدر کرتے ہیں۔
گھر میں آئے تو اس کی قدر ہی قدر ہے، نہ آئے پیٹھ پیچھے بھی اس کی باتیں ہوں، قدر ہی قدر ہے۔ کیوں؟ ماموں لگتا ہے، ہماری والدہ کا وہ بھائی لگتا ہے، اس کی اس لیے ہم تعظیم کر رہے ہیں، توقیر کر رہے ہیں، اسے عزت دے رہے ہیں۔ تو پھر جب آپ اور میں اپنے ماموں کو، اپنے جو ہمارے ماموں جانے ان کو ہم اتنی عزتیں دیتے ہیں، تو پھر جو پوری امت مسلمہ کے ماموں جان ہیں تو ان کی کتنی شان وراء الورا ہوگی، ان کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ تو اسی وجہ سے آپ کے سسرالی رشتے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بالکل حقیقی سالے لگتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر ہمیں ہر بندے کو چاہیے کہ ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعظیم کریں، توقیر کریں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ لوگ کیا سے کیا نہیں کہتے، شرم نہیں آتی لوگوں کو کہ یہ صحابی رسول ہیں، جو کہ کاتب وحی ہیں، رازدار رسول ہیں، امیر المؤمنین ہیں۔ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون تھے، تقوی کا عالم کیا تھا، اور آپ کی شان مبارک حضور نے کتنی بیان فرمائی، یہ تمام میں بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں معزز سامعین حضرات، تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 69 پر نقل ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ چارپائی پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آرام فرما رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ یہ چارپائی پر سونے والے کون ہیں؟ حضرت ام حبیبہ عرض کرتی ہیں آقا چارپائی پر سونے والے معاویہ ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا تم ان سے محبت کرتی ہو؟ عرض کرتی ہیں آقا محبت کیسے نہ کروں، ہو بھائی پھر بھائی سے محبت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ام حبیبہ تیری محبت سے بڑھ کر جبرائیل اور میکائیل امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں، اور جبرائیل اور میکائیل سے بڑھ کر اللہ کا رسول امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر جبرائیل اور میکائیل سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ امیر معاویہ سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہ روایتیں کہاں گئی؟ کیا گنگے ہو گئے ان روایتوں کو پڑھ کر، یا نظر نہیں آتی؟ یا پھر آج کل جو فتنہ اٹھ چلا وہ یہی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ پر بکواسات کر رہے ہیں۔ یہ جتنے نیم رافضی ملا، ان تمام کو میں کہتا ہوں کہ اپنا عقیدہ تو صاف بیان کرو، یہ بتاؤ تو صحیح کہ حضرت امیر معاویہ کون تھے، تاکہ تمہارا پورا کھنگال ہو سکے، تمہاری پوری معلومات حاصل ہو سکے کہ تم واقعی صحابہ کے ماننے والوں ہو یا پھر ڈنڈی مارتے ہو، ٹیشن کسی اور کا بتا کر لے کہیں اور جاتے ہو۔ یہ تو نہیں کرتے، اور یہی کرتے ہیں۔ تو پھر جتنے آپ کو نظر آئیں ڈنڈی مارنے والے منافق انسان، تو ان کے پاس آپ انہیں کہیں کہ جی اس اسٹیج پر بیٹھ کر آپ نے سیدنا امیر معاویہ کا مقام بیان کرنا ہے، آپ کی شان بیان کرنی ہے، پتہ چل جائے گا کہ اگر اس نے بیان کی تو واقعی وہ کامل ایمان والا تمام صحابہ کو ماننے والا ہے، اگر نہیں کرتا تو سمجھ لو سب سے بڑا منافق ہی شخص ہے کہ جو آپ کو ایک پٹڑی سے سیدھے راستے سے گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو ان حضرات سے آپ بچیں۔ جب آپ کو ہم بتاتے ہیں اور ہم آپ بتاتے ہیں کہ اصل شاید کیا مقام ہے حضرت امیر معاویہ کا، کیا شان ہے حضرت امیر معاویہ کی، جب سب پتہ چلا تو پھر اس کے باوجود ہم پھر بھی ان کے سامنے آنکھیں بند کر لیں تو ہم سے بڑا اندھا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم اتنے بے شرم و حیا والے ہو گئے کہ ہمیں حیا بھی نہ آئی، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ تو یہ روایات عوام کے سامنے لے کر آئے نا، تاکہ عوام الناس کو پتہ چلے کہ سیدنا امیر معاویہ کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی شان ہے، تو نہیں لے کر آتے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا شان بیان کی؟ ریاض النظرہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، باب ثانی جلد اول صفحہ نمبر 36 پر حدیث شریف نقل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عشرہ مبشرہ کی فضیلت بیان فرما رہے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں نام لے کر فرمایا معاویہ بن سفیان وہ میرے رازداروں میں سے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ جس نے امیر معاویہ سے محبت کی تو وہ نجات پا گیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب یہ کون بتائے گا؟ مجھے ایک شخص کہنے لگے جی آپ تو یہ احادیث وغیرہ یہ بیان کرتے ہیں، شان بیان کرتے ہیں، تو یہ ہم نے تو نہیں پڑھا، تم نے تو اپنی آنکھوں میں کبھی پتہ نہیں کیا ڈال دیے، جب تم نے ان کی تعظیم و توقیر بیان کرنے ہی نہیں ہے تو پھر کیا تم سیرت کا مطالعہ کرو گے؟ کیا تم دیکھو گے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی آپ کی ذات بابرکات ہیں؟ حضور نے آپ کے لیے کیا فرمایا کہ جس دل کے اندر، حضور نے فرمایا امیر معاویہ وہ ہے، امیر معاویہ وہ ہے، سننا امیر معاویہ وہ ہے کہ جس نے ان کے ساتھ محبت کی وہ نجات پا گیا، اور جس نے ان کا بغض رکھا وہ ہلاک ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو سیدنا امیر معاویہ کی محبت دل میں رکھنی پڑے گی، اگر ہلاک ہونا ہے تو بغض معاویہ رکھنا پڑے گا۔ تو پھر آپ اور میں ان میں سے تو نہ ہو جائیں کہ جنہوں نے اسٹیشن کے نام تو کچھ اور لیتے ہیں، پہنچاتے کہیں اور ہیں، لبادہ تو کسی اور کا اوڑا ہوا ہے مگر راستے کوئی اور دکھاتے ہیں۔ لہٰذا کھنگالیے، پہچانیے، اسٹیج پر بولیے کہ قبلہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات، آپ کی شان پر تو کچھ تبصرہ فرما دیں، آپ کی شان پر تو کچھ پھول ارشاد فرما دیں۔ اگر بندے میں گڑبڑ مچل شروع ہو جائے، ہلچل شروع ہو جائے تو سمجھ لینا یہ بہت بڑا منافق بیٹھا ہے، وہیں سے گریبان سے پکڑ کر اسٹیشن سے اتار دو کہ حضور کے صحابہ کو برا بھلا کہنے والے منافق انسان ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ کلمہ پڑا ہے حضور کا مگر حضور کے صحابہ کا احترام نہیں، اور اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے صحابہ کو نقصان پہنچائیں، آپ پر صحابہ پر تبرہ کریں، صحابہ کو برا کہیں۔ یہ کس نے تمہیں اختیار دیا کہ تم صحابہ کے بارے میں کہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ الکریم کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جو آپس میں ہوا، جو عقیدہ اہل سنت میں وہی رکھیے، ارد گرد نہ گھومیے، جمہور سے نہ ہٹیے، جب ہٹیں گے تو پھر انتشار ہی پھیلے گا، پھر آپ خود کو مناظر کہلوانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کس چیز کے تم مناظر ہو؟ کس چیز کا یہ تم نے اپنے ساتھ شمشیر کا لقب دے دیا کہ جب تم نے صحابہ کرام کا ادب ہی نہ کیا تو تمہاری اوقات کیا بچی؟ تو یاد رکھیں ایک سید بھی ہو نا، سید جیسا بھی ہو، اس کا ادب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، لیکن اگر وہ سید بدعقیدہ ہو تو پھر اس کے پیچھے نہ چلا جائے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اسے دعوت دی جائے، آپ آئیں حق کی طرف، یہاں حق ہے۔ اور ایسے بھی لوگ کہ جو نعرے لگاتے تھے کہ ہم ہیں سنیت کے بادشاہ، ہم ہیں شمشیر اعلی حضرت، اعلی حضرت نے یہی پہرا دیا؟ یہ تم اعلی حضرت کے رکھوالے بن گئے، لیبل کچھ اور اندر سے کچھ اور، یہ تو پیڑا ہو تے پھگیاں ہو، بات کچھ اور ہے مگر کرنے کچھ اور جاتے ہو، گڑبڑے کچھ اور ہیں، گلیاں اور لے جاتے ہو۔ تو لہٰذا ان سے باز آ جاؤ، خدا کے لیے باز آ جاؤ۔ قبر کے اندر نور تب ہی پیدا ہوں گے جب حضور کے تمام صحابہ پر تبرہ کرنا چھوڑ دیں گے، تمام صحابہ کو اپنی ایمان والی اچھی نگاہوں سے دیکھیں گے، تب بھی قبر میں اجالا پیدا ہوگا۔ تو پھر یہ یاد رکھیں سامعین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے عقیدے پر موت عطا فرمائے تاکہ حضور کی بارگاہ میں عرض تو کر سکیں یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں آئے، ہم گناہگار ضرور، بہت کچھ ضرور ہیں مگر عقیدہ تو اچھا لے کر آئے ہیں یا رسول اللہ۔ مولا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے یا اللہ عقیدہ تو اچھا لے کر آیا ہوں،
تو پہلی بات ہوتی ہے عقیدہ، عقیدے کو اچھا بنائیں۔ اب یہ دیکھیں، ابھی یہ روایت میں پیش کر رہا ہوں، اب ایک شخص درمیان میں کلپ آیا ہوا تھا کہ جو مسند الفردوس کا حوالہ دے رہا تھا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی ذات بابرکت پر، اور بڑی جرأت سے کہہ رہا تھا کہ اب کون تمہیں دکھائے کہ مسند الفردوس کا حوالہ کیا ہے۔ اب وہی شخص حضرت امیر معاویہ کی شان پر تو کبھی اس نے کوئی بات ہی نہیں کی، کبھی شان بیان ہی نہیں کی، کبھی آیا ہی نہیں میدان میں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بیان کر لوں، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مقام تو بیان کر لوں، نہیں، مگر ہماری عوام پر بہت افسوس ہے کہ انہی حضرات کو اپنے ممبر پر بٹھاتے ہیں، انہی کو آنکھوں کا تاج مانتے ہیں، سروں کا سہرا بناتے ہیں، ہاتھ ڈالتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ ارے تب تک کوئی بڑا سے بڑا عالم ہو اور کوئی بھی ہو، بڑا سے بڑا پیر ہو، کچھ بھی ہو جائے، اگر وہ صحابہ کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھتا ہے، ہماری آنکھوں کا تاج ہے، سروں کا صحرا ہے، اگر وہ صحابہ میں سے کسی ایک پر بھونکتا ہے، بکواسات کرتا ہے، ان کی شانوں کو کسی ایک کو کم کرتا ہے، تو پھر اس کو دیکھنا بھی گوارا ہم نہیں کرتے، اور پھر اس کا بائیکاٹ کیا جائے، جتنے بڑے بڑے گدی نشین بن جائیں، بڑے بڑے پیر بن جائیں، کیا ہوا؟ یہ جبے گبے یہاں کام آنے ہیں۔ جب ہم نے حضور علیہ السلام کے صحابہ پر تبرہ کیا، حضور کے صحابہ کو برا بلا کہا، تو پھر یہ ہماری دستاریں، ہمارے بڑے بڑے امامے کس کام کے آئیں گے؟ حضور نے قیامت والے دن پکڑ لیا کہ بندے تم میرے صحابہ پر تبرہ بازی کرتا تھا، میرے صحابہ کو برا بلا کہتا تھا، اب تیری میں شفاعت کیسے کروں؟ تو کیا منہ دکھاؤ گے حضور کے بارگاہ میں؟ کیا کہو گے یا رسول اللہ؟ ہم آپ کے صحابہ پر تبرہ بازی کرتے تھے، آپ کے صحابہ کو برا بلا کہتے تھے، ہمیں کس نے یہ اختیار دیا کہ ہم صحابہ کے فیصلے ہم آج 15ویں صدی میں کر بیٹھے؟ یہ صحابہ ایسے تھے، یہ فلاں ایسے تھے، یہ فلاں ایسے تھے۔ تو صحابہ کے بارے میں چپ رہنا چاہیے اور اچھی نگاہوں سے تمام صحابہ کرام کو دیکھنا چاہیے۔ میں اب بتا رہا ہوں مسند الفردوس کے اندر باب الیا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 393 پر حدیث نمبر 8530 پر نقل ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ہمارے درمیان ہی تشریف فرما تھے۔ حضور نے فرمایا کہ اب جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا، بات سمجھیے گا، اب جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے اسی وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے، اور جب آپ تشریف لے آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا معاویہ میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے یہ درمیان والی انگلی اس کے ساتھ والی انگلی کو اشارہ کر کے یہ بتلایا کہ معاویہ جس طرح یہ دو انگلیاں آپس کے اندر ملی ہوئی ہیں، یہ جو اتنا فاصلہ ہے یہ آپس میں ایسے ملتی ہیں، ایسے ملتی ہیں، اسی طرح بروز محشر قیامت کے اندر جنت کے دروازے پر امیر معاویہ تو میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ تو یہ کون بتائے؟ یہ نہیں پڑھا، مگر منافقت بھی تو کرنی ہے نا، ہم نے راستے بھی چینج کرنے ہیں نا، اور تو بہت کچھ کرنا ہے، قبر میں اندھیرا ڈالنا ہے نا، تو پھر عوام کو تو گمراہ کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ میری باتیں آپ حضرات کے لیے ہیں کہ خدا را توجہ دیں، خدا را توجہ دیں، وہ وقت نہ آ جائے کہ جب کسی کو جواب دینے کی بھی قابل نہ بیٹھے ہوں، تو پھر اس سے اچھا ہے کہ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں یہی لوٹ کر تم کو آنا پڑے گا، اگر چاہتے ہو خدا تک رسائی تو کر لو محمد کے در کے غلامی، حضور کی در کی غلامی آج ہی کر لو۔ یہ حضور نے فرمایا، یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے مسند الفردوس میں، تو آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ تو خدا را یہ جو ان پر بکواسات کی جاتی ہیں یہ بکواسات اپنی بند کر دیں، ورنہ پھر
اس دن تو حضور کو منانے میں لگے ہوں گے کہ آج ہم یہ کرتے ہیں، آج یہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، لیکن بات سن، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تم مان گیا۔ اور جو لوگ سیدنا امیر معاویہ پر تبرہ بازی کرتے ہیں، آپ کو برا بلا کہتے ہیں، ان کے بھی حضور کا فرمان سنیں، اپنے دامن کے ساتھ اسے جوڑیں، ذہن میں بٹھائیے۔ حوالہ ہے تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 90، اس پر حدیث نقل کی گئی ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ جو تیری فضیلت میں شک کرے گا وہ قیامت کے دن روزیوں میں سے اٹھایا جائے گا اور اس کے گلے کے اندر آگ کا توق ہوگا، آگ کا توق گلے کے اندر ہوگا۔ کون؟ جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات، آپ کی شان مقام میں شک کرے گا۔ یہ تاریخ ابن عساکر میں ہے۔ تو پھر یہ حدیث تو پتہ چلا کہ ایمان تب تک کامل نہیں ہے جب تک محبت امیر معاویہ نہیں ہے دل کے اندر۔ اہل سنت کا عقیدہ تب تک کامل نہیں ہے، آپ تکمیل تک نہیں پہنچے جب تک دل کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور کی سیرت پر چلنا ہے، حضور کو خوش رکھنا ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اصل محبت، عشق، مودت رکھنا پڑے گا، تبھی دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ معزز سامعین، طبرانی معجم الاوسط جلد اول صفحہ نمبر 490 پر حدیث یہ نقل ہے، 1838 نمبر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے آئے، تو حضور تشریف فرما تھے کہ دروازہ کھڑکنا شروع ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو کون ہے۔ حضرت ام حبیبہ گئیں، جا کر پتہ چلایا تو پتہ لگا کہ حضرت امیر معاویہ آئے ہوئے ہیں۔ تو بتایا یا رسول اللہ حضرت امیر معاویہ ہیں۔ حضور نے فرمایا انہیں بلاؤ۔ سیدنا امیر معاویہ اندر آئے تو کان پر قلم رکھا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا اے معاویہ یہ قلم کس چیز کا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے قلم رکھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا معاویہ یہ قلم صرف اور صرف تم وحی کو لکھنے میں اس قلم کو چلایا کرو، اس قلم کو مصروف رکھا کرو، کیونکہ میں بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی جو بھی بات کرتا ہوں وہ وحی کے ذریعے کرتا ہوں، لہٰذا اس قلم کو تم چلایا کرو۔ پھر حضور نے فرمایا معاویہ تم کیا محسوس کرو گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پوشاک پہنائے گا، یعنی خلافت عطا فرمائے گا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی تھیں، روبرو ہو کر بیٹھ گئیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائی معاویہ کو خلافت عطا فرمائے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں ام حبیبہ خلافت عطا فرمائے گا، لیکن اس میں آزمائش ہے، لیکن آزمائش ہے، لیکن آزمائش ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ام حبیبہ عرض کرتی ہیں آقا آپ ان کے لیے دعا فرما دیں۔ حضور نے اپنے ہاتھ اٹھائے ید اللہ والے، عرض کی مولا معاویہ کو ہادی بنا دے، معاویہ کو مہدی بنا دے، معاویہ کو اپنی دنیا اور آخرت کے اندر رسوا نہ کرنا، کامیاب فرما دینا۔ ارے جس کے لیے خود وجہ کائنات، خود ید اللہ والے ہاتھ اٹھیں، محبوب خدا خود خدا سے دعا فرمائے مولا اس کو ہادی بنا، مولا اس کو مہدی بنا، وہ جو خود حضور علیہ السلام دعا فرمائے، تو پھر وہ بندہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ وہ صحابی کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب کہ جب آپ نے تبرہ بازی کی، آپ نے حضرت امیر معاویہ کو غلط کہا، تو پھر آپ نے یہ حضور علیہ السلام کی دعا پر اثر ڈالا، کیونکہ حضور کی دعا تو ایسی دعا ہے کہ ہاتھ واپس نہ آتی، دعا پہلے قبول ہو جاتی، ایسے خدا تعالیٰ کو آپ محبوب تھے۔ تو پھر لہٰذا اپنے عقیدے کا سوچئے، کہاں تک تمہارے عقیدے جا پہنچے؟ تم نے کیا کون سے اعلیٰ حضرت کس کے جام پیے؟ اعلیٰ حضرت جسے عشق کا جام پلاتے ہیں اسے ایسے نہیں چھوڑتے۔ پھر یہ نام کے شمشیر اعلیٰ حضرت یہ لکھوانے والے،
یہ نام کے ہیں شمشیر، یہ کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ حضور کے ہر ایک صحابی کا ادب نہ کیا جائے، دل سے احترام محبت نہ کی جائے۔ تو پھر حضور نے کیا کیا دعا فرمائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے؟ یہ تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 92 پر حدیث نقل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ام حبیبہ سے فرمایا، اے ام حبیبہ، تیرا بھائی معاویہ قیامت کے میدان کے اندر اس طرح اٹھایا جائے گا، ان پر نور کی چادر ہوگی، اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ان پر نور کی چادر ہوگی۔ یہ کتنی بڑی فضیلت حضور نے بیان فرمایا۔ تو یہ فضیلت رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے جو فتنے اور فساد کے اندر ہمارے یہ کچھ منافقت کرنے والے، اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر خود کو اہل سنت کہلوانے والے، لیکن ہے نہیں اہل سنت، یہ عقیدہ اہل سنت یہ نہیں بتاتا۔ عقیدہ اہل سنت یہ بتاتا ہے، عقیدہ اہل سنت کا نظریہ یہی ہے کہ ہر صحابی کا احترام کرو، ہر صحابی نبی جنتی جنتی والا عقیدہ رکھو۔ تو یہ ہے اہل سنت والجماعت۔ اور پھر اور باتیں بن گئیں کہ جناب سیدنا امیر معاویہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، اہل بیت سے ان کا لگائی تعلق ہی نہیں تھا۔ گندے منہ، یہ کس طرح کی تم بکواسات کرتے ہو؟ کیا بتانا چاہتے ہو امت مسلمہ کو کہ صحابہ اہل بیت کا ادب نہیں کرتے تھے؟ جہاں تو قرآن نے ضروری سمجھا اجرن الا المودۃ فی القربا، وہ صحابہ کے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، وہ اہل بیت کے ادب، حضور کے ادب کے بعد دوسرے نمبر پر اہل بیت کا ادب کرتے تھے۔ اور اہل بیت کا ادب کیوں کیا جاتا ہے؟ حضور کی وجہ سے۔ دیکھیں کہ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام ابن عساکر نے روایت کیا کہ جنگ صفین کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پاس آ کر عرض کی کہ مجھے کچھ روپے ضرورت ہیں تو مجھے عنایت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا ابھی نہیں ہے، تو اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دے میں جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جا کر لے لوں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ تو اب دیکھیں یہ ادب کتنا ہے، کتنا ادب ہے۔ اور پھر اجازت کیوں مل رہی ہے؟ کیا دل کے اندر بغض ہے؟ معاذ اللہ، دل کے اندر ایسی کوئی شے ہے؟ تو جب کچھ بھی نہیں تو پھر آپ اور مجھے کس نے اختیار دیا کہ ہم صحابہ کرام کو تولیں، ہم ان کو میزان پر لے آئیں؟ تو انہوں نے اجازت دی، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے، انہوں نے استقبال کیا، استقبال کر کے 1,00,000 روپے یہ نذرانہ پیش کر دیا۔ یہ استقبال تھا، یہ اہل بیت سے محبت تھی، اور یہ اہل بیت کے ساتھ لگاؤ رکھتے تھے۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 409 پہ نقل ہے، حضرت محمد بن ابو یعقوب علیہ رحمہ فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب بھی حضرت امام حسین سے ملاقات فرماتے تو کس طرح کرتے تھے؟ جملے کیا ہوتے تھے؟ کس طرح استقبال کرتے تھے؟ وہ جملے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مرحبا فاہلا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی خوش آمدید اے ابن رسول، کہتے ہوئے حضرت امام حسین کا استقبال فرماتے تھے۔ اور حضرت پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 3,00,000 درہم پیش فرماتے تھے، اور صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے 3,00,000 درہم، اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے بھی 3,00,000 درہم یہ پیش فرماتے تھے۔ یہ اس طرح محبت تو ہے اور کیا نہیں۔ تو اور روایت تاریخ ابن عساکر میں جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 206 پر نقل ہے، علامہ ابو القاسم علی بن حسن شافعی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ باتیں کرنے والے کہ جی اہل بیت سے محبت نہیں تھی، اہل بیت سے دشمنی تھی، تو میں یہ ان کو بتانا چاہتا ہوں اور ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 206 پر نقل ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے آخری وقت کے اندر آپ نے یہ وصیتیں فرمائی تھیں،
اپنے بیٹے یزید کو فرمایا تھا بیٹا ان امام حسین سے محبت کرتے رہنا، اس گھرانے کا تحفظ اور ادب و احترام کرتے رہنا، کیونکہ لوگوں میں مشہور اور ادب والا گھرانہ یہی ہے، یہ وصیتوں میں شمار تھا۔ فرماتے ہیں بیٹا اگر تم نے ان کا احترام نہ کیا، ان کا ادب نہ کیا تو پھر تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ اہل بیت سے محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اب اس طرح جب وصیتیں فرما رہے ہیں تو یہ عشق نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر وہ حضور علیہ السلام آپ کے تبرکات سے اتنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کرتے تھے۔ جبہ شریف کا آپ کے پاس ناخن شریف تھے، وہ مبارک بھی تھے۔ تو یہ جب آپ جانے لگے دنیا سے تو وصیت فرمائی کہ یہ جو حضور علیہ السلام کے ناخن مبارک ہیں یہ میرے چہرے مبارک پر رکھ دینا اور مجھے انہی کے ساتھ ہی دفنا دینا۔ کتنا پیار، کتنی محبت کہ اسی کے ساتھ ہی اپنے آپ کو یعنی کہ آخری سفر میں جا رہے ہیں، اور فرمایا کہ اسی کے ساتھ مجھے پیش کرنا اور اللہ غفور الرحیم کی بارگاہ میں مجھے پیش کر دینا، قبر کے اندر مجھے رکھ دینا۔ تو بھئی یہ حضور سے محبت نہیں تو اور کیا تھی؟ حضور سے عشق نہیں تھا تو کیا اور کیا تھا؟ اب آگے سماعت فرمائیں، باب الاحیاء صفحہ نمبر 358۔ اور جب آپ کا وصال ہونے لگا تو عارضی دیکھیں آپ کی، تو آپ رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے کہ مولا اب رو رہا ہوں، کیا یہ عمل کرنے، جوانی تو اس طرح گزر گئی اس میں اتنے عمل نہ کر سکا، اب تو بڑھاپا آ گیا، مولا میرے گناہوں کی بخشش فرما دے، مولا مجھے معاف فرما دے۔ یہ عاجزی و انکساری کا عالم تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا، یعنی اس طرح عظیم آپ فرماتے تھے۔ اور البدایہ والنہایہ کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ کی نماز جنازہ صحابی رسول حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے پڑھائی۔ دمشق میں باب الصغیر کے پاس آپ کا مزار پر انوار ہے، وہاں پر آپ کو آرام کرنے کی جگہ ملی، تو وہاں پر ملک شام کے اندر آپ کا مزار پر انوار ہے۔ تو ایسے بھی ویڈیوز وغیرہ یہاں تک آئے کہ ایسے بدبخت حضرات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار انوار پر جا کر پتھر مارتے ہیں، وہاں جا کر مزار پر پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں اور گالیاں بکتے ہیں۔ تو ان بختوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تم نے جس نبی کے ساتھ عشق و محبت کا دعویٰ کیا ہے، تو یہ صحابہ بھی اسی نبی کے صحابہ تھے۔ ارے صحابہ، وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، وہ صحابہ تھے کہ جن کی شانیں وراء الورا ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان زیادہ ہے یا پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شان زیادہ ہے؟ تو آپ جلال میں آ گئے اور آ کر فرمایا، اور پوچھنے والوں، جو سواری سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جہاد میں چلی اور اس کے پاؤں کی مٹی اڑ کر اس کے ناک میں گئی، وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابی کی کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ تو لہٰذا کچھ خیال کریں۔ اور جہاں تک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آپس میں تضاد والی چیزیں لے آتے ہیں، تو چلیں آپ کا بھی فرمان ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا اپنے دل کے اندر رکھتے تھے اور کیا فرماتے تھے؟ دلائل النبوہ للبیکی حدیث نمبر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 466 پر ہے کہ مولا علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ صفین سے واپسی پر فرمایا کہ امیر معاویہ کی حکومت کو برا بھلا نہ کہو۔
امیر معاویہ کی حکومت کو برا بلا نہ کہو. کیوں؟ اللہ کی قسم، یہ شعر خدا فرما رہے ہیں علی المرتضیٰ، فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب وہ نہیں ہوں گے تو سر کٹ کٹ کر اندر لائن کی طرح پھلوں کی طرح زمین پر گریں گے. تو یعنی کہ یہ بتا رہے تھے، یہ بتانا تھا، اشارہ تھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے عدل والے ہیں اور کتنے بڑے اب انصاف والے ہیں اور کتنی بڑی شان والے ہیں. تو یہاں تک بھی آیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر تان نہ کرو. یہ نسیم الریاض جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 525 پر حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی نے نقل فرمایا کہ جو شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. جو تان کرتا ہے، جو برا بلا کہتا ہے، وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. تو یہ ہم نے ہمارے دلوں پر کیا ختم اللہ ولا قلوبہم یہ والی مہریں لگا دی. خود صم بکم عمی ہو گئے اس موضوع، اس سیرت پر. تو خدا را یہ تفرقہ بازیاں انتشار مت پھیلائیں، یہ میرا پیغام ہے، درد مندانہ گزارش ہے کہ یہ نہ کیا جائے. اور آپ تمام سے میری التماس ہے کہ جو اس طرح صحابہ کرام کو برا بلا سمجھے اس کا بائیکاٹ کریں، اس کو کبھی اسٹیج پر نہ بٹھائیں. اس قابل ہی نہیں کہ وہ ہماری سر کی آنکھوں کا تاج بنے، اس قابل ہی نہیں وہ. تو پھر ہم اسے کیسے اسٹیج پر بٹھا رہے ہیں؟ تو لہٰذا یہ یاد رکھنا، کبھی بھی کسی نیم رافضی ملا کو، چاہے وہ بڑے سے بڑا پیر ہو، چاہے وہ مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو، یا کوئی بڑا سے بڑا خود کو شعر کہنے والا ہو، جب تک صحابہ کرام پر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تب تک ہم اس کا ادب احترام نہیں کر سکتے. تو دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کا مقام اور آپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ میں تمام صحابہ کرام سے محبت اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم الامین.